کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں بھٹو کی شہادت کے بعد۔ لیکن مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے بھٹو تو شاید ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے، لیکن ہماری سوچ، ہماری نیت اور ہمارے کردار کے اندر جو شخصیت آج تک زندہ ہے وہ جنرل ضیاء الحق ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ وہ ہماری تاریخ کا ایسا سیاہ باب ہے، اور آج کے ولاگ میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور انالائز کرنے کی کوشش کریں گے ضیاء الحق سے پہلے کے پاکستان کو اور ضیاء الحق کے بعد کے پاکستان کو۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ دنیا میں بہت ساری قوموں کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ وہ ان کی بالکل ایک ڈائریکشن ہی کو بالکل چینج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ابھی جس طرح اکثر واقعات کو جب دنیا کے اندر ڈسکشن کی جاتی ہے یا تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ پوسٹ ورلڈ وار کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، یا سم ٹائم جب امریکہ کی بات ہوتی ہے تو اکثر یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی چینجز آئی ہیں تو جب ان کے اوپر ایک بات ہونے لگتی ہے تو ان کو پری یا پوسٹ 9/11 کے تناظر میں دیکھا بھی اور ڈسکس بھی کیا جاتا ہے۔ آئی تھنک جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں تو بہت سارے واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل بنگلہ دیش کا بن جانا، اس کے علاوہ مختلف وارز بھی، لیکن یہ ایک ایرا جو جنرل ضیاء الحق کا ایرا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے پاکستان کی ایک جو چھوٹی سی ایک ہسٹری ہے 73-74 سال کی، اس کے اندر ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ لیکن ضیاء الحق کے پری اور پوسٹ ایرا کے اوپر پاکستان کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر ہم تھوڑا سا جنرل ضیاء ورسز ذوالفقار علی بھٹو کی ایک جو کشمکش تھی یا جو تھوڑا سا ایک جو پروسیس اس نہج تک چیزوں کے پہنچنے کو ذرا ڈسکس نہ کریں تو یہ آئی تھنک بڑی ایک زیادتی ہوگی۔ تو جنرل ضیاء الحق کو جو آرمی چیف لگایا بھی آف کورس اس کو بھٹو ہی نے ہے فیبرری 1976۔ تو اب جب انہوں نے فیبرری 96 میں چیف آف آرمی سٹاف لگایا تو تقریباً 7 ان کے سینئر جو تھے جنرل تھے ان کو سپرسیڈ کر کے بھٹو نے ضیاء الحق کو آرمی چیف لگایا۔ اب اس میں آرمی چیف لگانے کی ون آف دا مین ریزن یہ تھی کہ بھٹو کو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ یہ ایک بالکل سپائن لیس سا بندہ ہے، اس کا ایک بڑا ہمبل سا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کوگوزا جرنیل ہے جو میرے نیچے لگ کے رہتا رہے گا۔ تو جنرل ضیاء الحق کا ہمبل بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ ان کے والد صاحب کا نام تھا مولوی مشتاق، جو ریلوے میں کلرک تھے اور اس کے علاوہ مسجد میں امامت بھی کرواتے تھے۔ تو ایک اس وجہ سے ان کے اندر ایک بڑی انہوں نے ایک اپنے اندر عاجزی اور انکساری کا اورا بھی اپنے ارد گرد بنایا ہوا تھا۔ دوسری بھٹو کی یہ تھی کہ جو ضیاء الحق نے تھا جب تک وہ آرمی چیف نہیں بنا تھا تو وہ ایک انتہائی مکار اور چاپلوس قسم کا بندہ تھا۔ اس نے اس کے 2-3 ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں جس کی وجہ سے اس نے بھٹو کے بالکل دل میں جگہ بنا دی۔ ایک تو واقعہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ کور کمانڈر تھے ملتان کے، بھٹو یا ان کی فیملی جب پرائم منسٹر کی جاتی تھی وہاں کے اوپر تو یہ بذات خود وائف کو بچوں کو لے کر جاتے، خود ڈرائیو کرتے ایز اے ڈرائیور، ان کو باہر پورے اس کے اندر گھماتے، ان کو شاپنگ کراتے۔ تو وہ ایک آہستہ آہستہ انہوں نے اس کے قریب بھٹو کے دل کے جگہ بنا دی۔ اور ایک بڑا اسپیسیفک واقعہ ہوا جس کو ایک بڑا تاریخ میں یاد بھی رکھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ بھٹو آئے تو جنرل ضیاء جو ہیں تو اس ٹائم کے اوپر سگریٹ پی رہا تھا، تو انہیں جیسے ہی بتایا کہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں تو ان کی اس کو اپنی ایک ان کے آگے اپنی فرمانبرداری کو شو کرنے کے لیے اتنا زیادہ کیا کہ اس نے انہی ہاتھ کے اندر ہی سگریٹ جلتے ہوئے سگریٹ کو بند کیا اور پاکٹ میں رکھ دیا، پینٹ کی پاکٹ میں۔ مطلب اس طرح کی مختلف واقعات سے ایک اتنا فرمانبرداری کے اس نے اپنا اورا قائم کیا کہ بھٹو جیسا شاطر بندے کو بھی ایک اس طرح کی فیلنگ آنے لگی کہ یہ بندہ بالکل ٹیلر میڈ ہے اور اس کی کبھی بھی ملک کو چلانے کی اس کے دل کے اندر کبھی بھی خواہش پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی طرح کا ایک جرنیل میرے ساتھ بالکل سوٹ کرتا ہے۔ اور ان سب واقعات کو لے کر بھٹو نے انہیں تقریباً فیبرری 1976 میں جب چیف آف آرمی سٹاف لگایا اور تقریباً 5 جولائی 1977 کو انہوں نے بھٹو کی ایک جو ہے تو حکومت کو گرا بھی دیا اور اس کے علاوہ ملک کے اندر مارشل لا کا نفاذ بھی کر دیا۔ چلو اس کی تو ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ اس کے بعد انہوں نے پرومس کیے کہ الیکشن بھی ہوں گے اور کس طرح سے کن مکاریوں کے تحت انہوں نے 11 سال حکومت بھی کی۔ لیکن جب وہ ان کو بھٹو کو جب جیل کے اندر انہوں نے ڈالا اس کے بعد ضیاء بہت زیادہ اس کے اوپر کلیئر تھا کہ میں اس کو سزائے موت دلوا کے رہوں گا۔ تو اس کے اوپر کافی بات چیت ہوتی رہی، بہت سے اسلامی ممالک بھی آتے رہے، ویسٹرن کنٹریز بھی آتی رہی کہ آپ اس کو ایسا کریں، اگر آپ اسے زندہ رہنے دیں کم از کم آپ سزائے موت نہ دیں، آپ انہیں باہر بھیج دیں، اسائلم میں بھیج دیں۔
تو اس نے بڑی ایک مشہور بات کی اس ٹائم کے اوپر ضیاء الحق نے. ضیاء الحق نے کہا بات بڑی سمپل ہے, قبر ہے کہ بندے ہم دو ہیں, یا تو اس قبر کے اندر بھٹو جائے گا یا اس قبر کے اندر ضیاء جائے گا, اور اب یہ سروائیول کی جنگ ہے, اور میں تو اس کو جوڈیشل مرڈر ہو جس طرح بھی ہو, جو ایک ہمارا ایک بڑا سیاہ باب ہے وہ کروا کے آخرکار بھٹو کو سزائے موت دلوائی گئی. پوسٹ ضیاء ایرا میں جس چیز کو سب سے زیادہ دھچکا لگا تو وہ پاکستان کا ایک پروگریسو اور لبرل قسم کا جو فیز تھا اس کو لگا. اگر آپ ضیاء الحق کے پہلے کے پاکستان کو آپ دیکھ لیں, ایون آپ PIA کی پکچر دیکھ لیں یا ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ دیکھ لیں, تو آپ کو ایک فیل آتی ہے ایک پروگریسو قسم کے ملک کی. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر, سب بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے بارز بھی تھے, لوگوں کو بالکل آزادی تھی. اس کے علاوہ مسجدیں بھی تھیں, جو جس طرح کی ایک لائف سٹائل کو اپنانا چاہے اس کے اندر ایک پوری اس کو آزادی حاصل تھی. ضیاء کے آنے کے بعد ایکسٹریمزم کا ایک بالکل بہت بڑا فلو آیا, کیونکہ اس کا اپنا ایک جو مائنڈ سیٹ تھا اس نے اسی مائنڈ سیٹ کو بالکل ملک کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ سختی تھی کہ ایک پورا سینسرشپ تھی پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی ایز ویل ایز الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی. PTV کے اوپر پابندی تھی کہ اگر کوئی خبریں پڑھنے والی ہے تو بالکل اس کے بالوں کا نا ایک جو ہے تو وہ بھی نظر نہ آئے. تو کچھ پروگراموں کے اوپر تو اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کسی ایک بندی کا دوپٹہ بھی سر کے اوپر سرک جائے تو وہ ایک پورے کا پورا ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی تھی کہ کسی اور کو نہ پتہ چل جائے. اس قسم کا وہ ظالم قسم کا, جابر قسم کا ڈکٹیٹر تھا. ایک بڑا مزے کا میں نے واقعہ سنا کہ کس قدر کی قدغن تھی اور کس قسم کے وہ مائنڈ سیٹ کا بندہ تھا. PTV کے اندر اگر کوئی اشتہار چلے تو اس کے اندر اتنی سخت پابندی تھی کہ کسی بھی بیڈ کے اوپر, لڑکی لڑکا تو بیٹھنا دور کی بات ہے, کسی بھی سین کے اوپر 2 سرہانے بھی ایک ساتھ نظر نہ آئیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ 2 سرہانے مطلب اگر ڈبل بیڈ کے اوپر تو مطلب وہ کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جب 2 سرہانے آپ رکھتے ہو تو ویور کی نا جو سیکشول فیلنگز ہیں وہ اروز ہوتی ہیں. تو اس طرح کے ایک پاکستان کو ضیاء جو ہے تو اس نے اتنے لبرل پروگریسو پاکستان کو آئی وڈ سے ضیاء ایک بالکل آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اس کی نسلوں کے اندر اس نے ایکسٹریمزم بھر کے رکھ دی. ضیاء کا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ بالکل ایک باچاہت والا تھا, اور ڈیموکریسی کو ایک وہ بڑی سب سے بڑی فساد کی جڑ بھی سمجھتا تھا. اور اس کی بالکل ایک یہ ایفرٹ تھی کہ ناٹ اونلی اس ڈیموکریٹک سسٹم کو ختم کیا جائے بلکہ اس کی جو ایک سوچ پنپ رہی ہے پوری سوسائٹی کے اندر اس کو بھی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. اس کے لیے اس نے آئی تھنک جو حرکت ضیاء نے کی ہے کوئی بھی ڈکٹیٹر آج تک نہیں کر سکا, کیونکہ وہ بالکل نا وہ کہتے ہیں درخت کی نا وہ اس نے شاخیں نہیں کاٹی, وہ اس کی جڑ پہ گیا ہے. اس نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس لوگوں کے اندر پنپتا کیسے ہے. ڈیموکریٹک پروسیس لوگوں کے اوپر پنپتا تھا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر, کیونکہ اس کے اندر تب تک انسٹیٹیوٹس کے اندر الاؤ تھا کہ آپ جماعتیں بھی بنا سکتے ہیں مختلف. اب پیپلز پارٹی کی بڑی طاقت تھی, ان کی اسٹوڈنٹ پارٹیز تھی, اس طرح مختلف جماعتوں کی اپنی اسٹوڈنٹ ونگ ہوا کرتے تھے, اور بڑے پاورفل اسٹوڈنٹ ونگ ہوا کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک نا جماعتوں کا وہ ایک نیوکلس تھی, مین پاور تھی, وہاں سے ان کو لیڈرز بھی ملتے تھے, اور وہ اگر چاہتے تو پورے کے پورے ملک جیسے وہ جام بھی کر سکتے تھے. سب سے پہلا کام ضیاء نے یہ کیا کہ اس نے بالکل پابندی لگا دی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر کسی بھی قسم کی پالیٹکس کی. اس کے بعد اس نے اوپر نیشنل لیول کے اوپر اس نے جب یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے یا باقی جماعتوں کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, تو اس نے فرسٹ ٹائم یہ ایک سولوشن لایا کہ ان جماعتوں کے مقابلے میں غیر جماعتی الیکشن کرائے جائیں. اب جب پاکستان کے اندر جتنی بھی پالیٹکس کو اگر گندہ کیا ہے تو ان غیر جماعتی الیکشن نے کروایا ہے. ان غیر جماعتی الیکشن کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ آئیں گے پالیٹکس میں جن کا پولیٹیکل جماعتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب آپ کا پولیٹیکل جماعتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہو گیا آٹومیٹیکلی فرسٹ تھنگ فرسٹ آپ جو ہیں, تو اس کا مطلب آپ کی آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے. میں الیکشن میں ایسا لیتا ہوں, میں بزنس مین ہوں, میری تھاٹ پروسیس بڑا کلیئر ہے, میں پیسہ لگاؤں گا, میں اوپر پاور میں آؤں گا, اس کے بعد ایک سرکولیشن میں پیسہ میں واپس لوں گا. میں ریلیجس جماعت کی کوئی بھی بندہ ہوں, میرا یہ ہے کہ میں ریلیجن کو استعمال کروں گا, میں پاور میں آؤں گا, اس کو جتنا ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے میں اس طرح کروں گا. اس کے علاوہ ایتھنک پارٹیز ہیں کہ بھائی میرا کسی بھی اس سے کوئی بھی نہیں ہے, میں ایتھنیسٹی کے بیس کے اوپر ساری پالیٹکس کروں گا. پالیٹکس مین اسٹریم پارٹیز سے کٹتی ڈیوائیڈ ہوتی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چلی گئی, اور یہ چھوٹے چھوٹے مفاد پرست ٹولے آتے رہ گئے. ایون میں یہ نہیں کہوں گا نواز شریف بھی مطلب اسی دور میں اوپر آیا. ہر وہ بندہ ہماری پالیٹکس جتنی گندی اس ایک ٹائم کے اندر ہوئی ہے, اس کا امپیکٹ ہم آج تک بھی بھگت رہے ہیں. اور سارے کا سارا اس کے اوپر یہ جو ناسور پیدا کرنے والا تھا یہ جنرل ضیاء الحق کی پالیسیز تھی. پوسٹ ضیاء ایرا میں جو سب سے خوفناک چیز پاکستان کے اندر آئی ہے تو وہ ڈرگز, اور اس کے علاوہ منشیات وغیرہ, اور اس کے علاوہ اسلحے کا جو دورہ ہوا ہے پاکستان کے اندر.
ضیاء کے عرصے سے پہلے پاکستان میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں رکھتا تھا کہ عام لوگوں کے پاس بھی یا یہ جماعتیں کے چھوٹے چھوٹے جتھوں کے پاس AK-47 ہو یا ڈرگس کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں تھا۔ جب افغان وار سٹارٹ ہوئی تو بیکاز ڈالر بٹورنے کے لیے ضیاء الحق نے اپنے آپ کو اپنی ایک پاور کو طول دینے کے لیے اس کو ویسٹرن پاور کے آگے جھکنا پڑا، ان کا ساتھ دینا پڑا۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹے جماعتیں بنا کے وہ بالکل آپ نے بھیج دی افغانستان کے اندر۔ سوویت کو تو آپ نے شکست دی، لیکن وہ لوگ تو آپ اپنے مروائے بھی، آپ نے وہاں بھیجے بھی۔ آخرکار جب ان لوگوں کا وہاں فنکشن پورا ہو گیا، آپ کی مرضی کی حکومت آ گئی، وہ لوگ پاکستان میں واپس آنے لگ گئے۔ اب وہ لوگ پروفیشنل تھے، مرسنریز تھے، ان کا تو یہ کام تھا، ان کا یہ رہن سہن تھا۔ They used to do these kind of thing for their living۔ اب جب وہ واپس آئے تو وہ اپنے ساتھ اسلحے کا بھی کلچر لائے اور ڈرگس کا بھی کلچر لائے۔ اب جب وہ سوسائٹی کے اندر پنپنے لگے تو وہ چھوٹے چھوٹے جتھے بننے لگ گئے۔ وہ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے، وہ ایک ٹائم تک ہمیں لگا کہ اب ان کے پاس کوئی جاب نہیں، ہم نے ان کو کشمیر کی جاب پہ لگا دیا، لیکن مشرف کے دور کے بعد جب ان کے پاس بالکل وہ جاب بھی ختم ہو گئی، آخرکار وہ مڑ کے اوپر ریاستی کی طرف سیدھے ہو گئے اور پاکستانیوں کی طرف ہی سیدھے ہو گئے۔ اس ایک ضیاء کی پالیسی نے تقریباً 70-80 ہزار پاکستانیوں کو شہادت بھی کروائی اور کتنے ہمارے فوجیوں کی بھی جانیں کی قربانی دینی پڑی۔ ایک یہ چھوٹی سی اس کی اپنی اسٹوپڈیٹی، شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے، کیونکہ وہ انتہائی مکار آدمی تھا۔ دا مین پرپز اس کا یہ تھا کہ کسی طرح میں اپنے اقتدار کو طول دیتا رہوں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک دور کے اندر ایک اور بڑی جو چیز تھی، وہ کریٹیکل تھنکنگ کے بڑا مخالف تھا۔ وہ ایک فوجی مائنڈ سیٹ کا تھا، اس کا مائنڈ سیٹ بھی یہی تھا کہ قوم بھی اسی طرح چلے، جس ایک ڈائریکشن میں دے دیا، جو ایک قانون دے دیا، جو ایک ضابطہ آپ کو بتا دیا، آپ نے اسی ضابطے میں چلنا ہے۔ اگر آپ صحافی ہیں، آپ اسی طرح لکھیں گے۔ اگر بھی آپ ویڈیوز اور تصویریں لگا کے دیکھ لیں کہ سارے عام لوگوں کے درمیان لا کر صحافیوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، جسٹ بیکاز اگر آپ نے کوئی بھی ایسی بات لکھی ہے جو ان کو پسند نہیں ہے، ان کو قید و بند میں ڈالا جاتا تھا۔ سالوں جرنلسٹ نے قید گزاری، اور پاکستان کو ایک ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جائے، کچھ اس اپروچ کے ساتھ لے کے جائے، لیکن وہ اتنا دھکیانوس آدمی تھا۔ اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب وہ حاکم تھا اس وقت پاکستان کا، تو اس کے پاس یہ آپشن تھی کہ یار وہ ایجوکیشن کے اوپر لگائے یا کچھ نہ ہمارے ملک کو ایک ڈائریکشن دے، ٹیکنالوجی میں آ کے لے کے جائے۔ اس بندے کی آپ پرائرٹیز کا اندازہ اور اس کی سوچ کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ لٹرلی ضیاء الحق نے بہت سارے پیر عامل بلائے اور ان کو یہ کہا کہ یار آپ لوگوں کو یہ ٹاسک دیا کہ یار آپ لوگ ایسا کرو، بہت سارے جن آپ اپنے انڈر کر لو، اور ان جنوں سے ہم بجلی بھی بنوائیں گے، ان جنوں سے ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے جائیں گے۔ مطلب ایک سویلائز ورلڈ کے اندر لوگ ایسے حکمرانوں پہ ہنس ہی سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار اس ایک مائنڈ سیٹ کے حکمرانوں نے اتنا عرصہ ہمارے اتنے پیارے وطن کے اوپر اور اتنے عوام کے اوپر حکمرانی کی ہے، اس طرح کے اسٹوپڈ لوگوں نے۔ ان نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ آج کے پاکستان کے اندر جو ہے کہ عدم برداشت کا ایک ہم فینومنا دیکھ رہے ہیں، یہ جو کفر کے فتوں کی فیکٹریز لگی ہوئی دیکھتے ہیں، میرے خیال میں اس میں ضیاء الحق کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جو رہتی جنریشن پتہ نہیں کب تک یہ چلتا رہے گا۔ ضیاء الحق کے جو اسٹوڈنٹ یونین کے ٹاپک کے اوپر ہم بڑا ڈیٹیل میں ایک علیحدہ سے ولاگ کریں گے۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔